بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم باب دوم سبق نمبر 3 عقیدہ آخرت کا بقیہ مطالعہ کریں گے۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ میزان، میزان ترازو کو کہتے ہیں اور اعمال کے وزن کے لیے قیامت کے دن جو میزان نصب کی جائے گی اس کا ہر پلڑا اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ یہ میزان حق ہے اور قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا وہ خسارے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری میزان میں کوئی چیز نہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، نہ باپ، نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اعمال کے وزن کے بعد سب کو پلصراط سے گزرنا پڑے گا۔ پلصراط جہنم کے اوپر ہال ہے، باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کی طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پلصراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گرتے اور کچھ بہت دیر سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پلصراط کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت اور جہنم، حساب کے بعد جنت اور جہنم کے مستحق اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جائیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور جہنم اللہ تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کا مظہر ہے۔ جنت بے انتہا خوبصورت مقام ہے جہاں انسان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ جنت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا آخرت میں ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہاں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ اس عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان سوچے گا کہ کاش موت ہی آ جائے، لیکن دوزخیوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں اب تمہیں بھی موت نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک جنت اور جہنم۔ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جس کی انہوں نے خواہش کی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، جہنم میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، اور ان کو آخرت میں ایسی سزائیں سنائی جائیں گی جن کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ جیسے کہ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، پینے کو پیپ دی جائے گی، اور اس عذاب کے ڈر سے وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں موت ہی دے دی جائے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا اور اپنے پسندیدہ بندوں کی رہائش بنایا، اور اسے اپنی رحمتوں، کرامتوں اور خوشیوں سے بھر دیا، اور اس کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اسی کی دعوت دی ہے، اور اس کا نام دارالسلام یعنی سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ہی فنا،
ایسا گھر جس میں ہر بلائی اضافہ کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہی سجائی گئی ہے جو اس کے خواہش مند ہیں، اور قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ ہی کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسا گھر جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے، اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے، اور تعمیر بڑی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتی کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ان سے خازن جنت کا پہرہ دار کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے نہ دروازہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور سلامتی اور برکت نازل فرمائے، آمین۔ عزیز طالبات، معلومات میں اضافہ کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے دروازے کے 2 پٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ اور پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند ہوں گے۔ جنتیوں کو قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی بلغم اور تھوک آئے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، کافروں کو جہنم میں اور بھی بہت سی سزائیں دی جائیں گی۔ اسی طرح جہنم کی جو اصل شناخت ہے وہ ہے آگ، لیکن کافروں اور مشرکوں کے گناہوں کے مطابق انہیں بہت سے دوسرے عذاب بھی دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں انسان کس قدر نازک مزاج ہے، اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو چیز گلی سڑی یا باسی ہو یا انسان کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اسے انسان چھونا تک گوارا نہیں کرتا۔ بعض حضرات کھانے پینے میں نمک کی معمولی سی کمی بیشی تک گوارا نہیں کرتے، جیسا کہ انسان نے لذت کے لیے طرح طرح کے مشروبات تیار کر لیے ہیں، اور اس قدر لذت سے کام لینے والا انسان جب اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا امتحان دینے کے لیے اٹھے گا تو سب سے پہلے اسے جس چیز سے واسطہ پڑے گا وہ پیاس کی شدت ہوگی۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض مبارک پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے میدان حشر میں جلوہ فرما ہوں گے، جہاں اپنے دست مبارک سے اہل ایمان کی پیاس بجھائیں گے۔ کافر اور مشرک بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دور ہٹا دیں گے۔ اہل بدعت بھی پانی پینے کے لیے حوض کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دور کر دیں گے۔ کافر، مشرک اور بدعتی لوگ حشر کا طویل عرصہ پیاس میں گزاریں گے اور پھر اسی حالت میں جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ مرنے کے بعد انسان کی سب سے پہلی منزل ہے عالم برزخ، عالم ارواح، حشر، نشر۔ جواب ہے عالم برزخ۔ عقیدہ توحید رسالت کے ساتھ بنیادی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ جواب ہے آخرت پر ایمان۔ نشر کا معنی ہے موت کے بعد زندہ کرنا، حساب لینا، شفاعت کرنا، روح قبض کرنا۔ جواب ہے موت کے بعد زندہ کرنا۔ حشر کے دن کافر چل کر آئیں گے، منہ کے بل، قدموں کے بل، گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل۔ جواب ہے منہ کے بل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر جواب دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں مقام محمود سے کیا مراد ہے اس کا جواب بھی پڑھا ہے، حوض کوثر کے بارے میں مختصر بیان کریں اس کا جواب بھی پڑھا ہے۔
اب ہم پڑھیں گے جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ سوال: میزان کسے کہتے ہیں اور یہ کب نصب کیا جائے گا؟ عزیز طلباء و طالبات، میزان ترازو کو کہتے ہیں اور یہ قیامت کے دن نصب کیا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، عقیدہ آخرت پر ایمان کے تقاضے ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے تھے۔ اب تفصیلی جواب دیکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، عقیدہ آخرت پر جو جامع نوٹ لکھنا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جواب، اور اس میں عالم برزخ، حشر و نشر اور شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، میزان اور جنت اور جہنم، یہ سارے پوائنٹس آئیں گے۔ اضافی سوالات: آخرت میں عذاب کی کیفیات کیا ہوں گی؟ جواب: آخرت میں عذاب کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر سزائیں دی جائیں گی۔ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، آگ میں جلا دیا جائے گا، لوہے کے کوڑے برسائے جائیں گے، پینے کو پیپ اور کھانے کو تھوڑ دیا جائے گا جس کو وہ کھا پی نہیں سکیں گے۔ جنت کی خوبصورتی کیا ہے؟ جواب: جنت کی خوبصورتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اللہ کے عذاب کے ڈر سے مشرکین کیا خواہش کریں گے؟ جواب: اللہ کے عذاب کے ڈر سے وہ موت کی خواہش کریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے باب دوم سبق نمبر 3 عقیدہ آخرت کے جز میزان اور جنت اور جہنم اور مکمل مشق کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔